فیاض صاحب ایک اور جو ہم نے چیز دیکھی ہے، آپ بڑا ایک دلیری کے ساتھ اور بولڈ ہو کے یہ تمام گفتگو کرتے ہیں، اور آپ نے جس طرح سے ایک پورا شجرہ نصب ان کا بیان کرنے کی کوشش کی ہے، تو کبھی کچھ تھریٹ بھی ملا آپ کو JUI کی جانب سے؟ کچھ معاملات ایسے بھی ہوئے؟ اصل میں آپ لوگ سارے ہیں بڑے جونیئر، ہم نے سیاست دانی ہے۔ میں جب LPA تھا MMA کا، اور میں نے ان کی یہ منافتیں دیکھ کے جب ان کو چھوڑا تھا تو 2003 اور 2004 2 سال اکیلا میں تھا، اور پوری MMA ساری مذہبی باتیں جس میں مولانا فضل الرحمان کی یہ پارٹی لیڈ کر رہی تھی، اس وقت اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے باہر میرے پہ کاتانہ حملے بھی ہوئے، بڑی لڑائی جھگڑا اور دلیل کے ساتھ میں نے ان کی سٹے راز پھیر دیا تھا۔ پھر انہوں نے 2005 کے شروع میں چودھری پرویز لائی صاحب کے پاس اپنا ایک وفد بھیجا تھا۔ اس نے جا کے منت کی تھی چودھری پرویز لائی صاحب سے کہ بھائی جان ہماری صلح کراؤ، اس کو بس کر دے، ہم بھی بس کر جاتے ہیں، یہ بھی بس کر جائے۔ تب جا کے سیز فائر ہوا تھا۔ اور بھائی اللہ پاک کے کرم سے، نبی پاک کے صدقے، فیاض الحسن چوہان جس چیز کو حق سمجھ لے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس کے رستے سے نہیں ہٹا سکتی۔ میں تو وہ پہلا بندہ تھا جس نے نقدہ کوکا کی تحریک کے جب بظاہر 100% اس کی ہوا ایک سائڈ پہ چل رہی تھی، میں اس کے رستے میں کھڑا ہوا پچھلے 3.5 سال پہلے، اور 3.5 سال ہو گیا اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میں ان کے خلاف جدوجہد کرتا رہا۔ تو سر پھر آپ اسی میں ہی، کیونکہ سر وقت بڑا محدود سا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بات جی پچھلے ایک ہفتے میں مجھے سینکڑوں قتل کی دھمکیاں، سینکڑوں مجھے جناب میسیجز، ویڈیوز، آڈیوز ڈائریکٹ فون کے ذریعے سے آئی ہیں۔ تو بھائی چھوڑے اس چیز کو، مجھے اپنی سونی دھرتی پاکستان سے پیار ہے، مجھے اپنی اس دھرتی ماں سے پیار ہے جس کے لیے میرے والد صاحب نے، میرے دادا پردادا نے اپنی جاگیریں، اپنی چودراہٹیں، اپنی نمبرداریاں، اپنی زیلداریاں، اپنے مربع زمین وہ چھوڑ کے مشرقی پنجاب سے ہجرت کی تھی، مائنس میں قسم پرسی کی حالت میں، پھر مائنس سے سٹارٹ لے کے جناب میرے والد صاحب نے اپنا اس پاکستان کی خاطر، اور اس طرح کے لاکھوں خاندان ہیں جو UP سے، جو جناب بہار سے، جو جناب آپ کے پنجاب سے، جو ہریانہ سے، جو راجستھان سے ہجرت کر کے آئے تھے، انہوں نے اپنا DNA بالکل مائنس کر کے پاکستان کے ساتھ اپنا DNA ملایا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ فیاض صاحب چلیں، آپ کی یہی ایک جو بولڈنس ہے، یہ بڑی ایک فیوریٹ ہے ہماری سب کی بھی، تو سر آپ اب یہ بھی سامنے رکھتے ہوئے کہ کچھ بتائیں اس حوالے سے کہ بھی خان صاحب جو ہیں وہ کیا واقعی کرپٹ تھے، کہ جس حوالے سے ان کے اوپر الزامات لگے، کیا واقعی وہ کرپٹ ہے؟ یار آپ نے نا وہ حساب کیا، ساری رات فلم دیکھی تو ان کے پوچھا منڈاسی کے کڑی۔ تو سر پھر آپ بتا دیں نا، ہمیں تو آپ کی بولڈنس بڑی پسند، میں نے کہا آج آپ اتنے ماشاءاللہ روانی میں ہیں تو آج ہمیں یہ بھی کلیئر کر دیں آپ پھر۔ سر جتنا لالچی، حریص اور جناب پیسے کا پجاری، دولت کا پجاری میں نے اس بانی تحریک انصاف کو دیکھا ہے، خدا کی قسم میں نے زندگی میں کبھی کسی پولیٹیکل لیڈر کو نہیں دیکھا۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیں، مرچ پیالیاں تک بیچ دی، تحفے میں ملی، انگوٹھیاں تک بیچ دی، ہار تک بیچ دیے، گھڑی تک بیچ دی، تقدس اور مقدس نام کی جناب جو آپ کو کسی نے دی، اربوں روپے کی مالیت کی۔ محمد بن سلیمان ہز ایکسیلنسی نے جو دی تھی نا 4 ارب کی مالیت کی، وہ مارکیٹ کے اندر موجود نہیں تھی، اور جس کمپنی سے بنایا تھا انہوں نے پہلی اور آخری بنائی تھی، یار اس کو بیچ دی۔ خانہ کعبہ کی جناب اس کے اوپر پوری کی پوری تصویر، پھر پیالیاں بیچ دی۔ ہاں وہ کہتے ہیں نا، وہ بازار کے اندر وہ کوڑ کباڑ والا آتا ہے نا، وہ 3 ڈبہ لیلن دی جتیاں لے، فلان لے، ادھر وزیر اعظم ہاؤس اور بنی گالا تو یہ بنا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے سر، آپ کی ساری باتیں مان لی سر، یہ ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ تو سر ابھی تک حکومت سر ناکام کیوں ہے؟ اس پر ایسا بیانیہ کرپشن کے حوالے سے خان صاحب کے خلاف کیوں ناکام ہے؟ حکومت قطعاً ناکام نہیں ہے، خامی ہے وفاق اور پنجاب کے اندر، ان کے ترجمانوں کے اندر، ان کی جناب میڈیا ٹیم کے اندر، ان کی سوشل میڈیا ٹیم کے اندر۔ باقی حکومت مریم نواز صاحبہ بھی بہترین کام 4 صوبوں اور 2 ریاستوں میں سب سے بہترین ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ وفاق کے اندر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، امریکہ،
اسرائیل نے جب جنگ چھیڑی تھی نا ایران سے مارچ میں، تو 28 فروری کو، تو ان کا پلان یہ تھا کہ اس جنگ کے جو پہلے 10 دن ہوں گے نا، اس میں کچھ اور ہو یا نہ ہو پاکستان تباہ ہو جائے گا. اچھا. مہنگائی، بے روزگاری، لا لیسنس اور جناب افراتفری، چھینا چھپٹی، مارا ماری، آپ کا جناب پیٹرولیم مصنوعات جناب 1000 روپے لیٹر، 2000 روپے لیٹر. لوگ کھانے کو روئیں گے، پینے کو روئیں گے، بچے بلبلائیں گے، مائیں روئیں گی، ٹھیک، کاروبار تباہ ہو جائیں گے. ان کا یہ پلان تھا. اگر یہ پلان کامیاب نہیں ہوا، کس کی وجہ سے نہیں ہوا؟ آپ کی وفاقی حکومت کی وجہ سے ہوا. آپ کی ریاست کے دونوں پلر، سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ان کی احسن کوارڈینیشن، ان کی جناب احسن جناب آپ کی لیڈرشپ، اس کے تحت جناب یہ ساری چیزیں کنٹرول میں رہی. پاکستان اللہ پاک کا کرم ہے 4 مہینے سے 5 مہینے سے بہترین طریقے سے چل رہا ہے. کیا مہنگائی ہے تو چلیں، بالکل ٹھیک. تو بالکل ٹھیک. فیاض صاحب، اب ایک اور چیز، کیا اب خان صاحب کا جو قصہ ہے وہ بالکل اب ختم ہو چکا؟ کوئی رہائی بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی اب رہائی بھی جو ہے وہ اب کہیں پس پشتی چلی گئی؟ دیکھو، سیاست میں ہر چیز پاسبل ہوتی ہے. میں ایک سیاسی کارکن، میں نے اپنی زندگی کے 45 سال سے زیادہ ایز اے سیاسی کارکن لگائے ہیں. گراس روٹ لیول کے جناب اسٹوڈنٹ پالیٹکس، یوتھ پالیٹکس، پریکٹیکل پالیٹکس، پارلیمانی پالیٹکس، جیلیں کاٹی ہیں، ماریں کھائی ہیں، سب کچھ کیا ہے. میں تو ایسی بونگی نہیں ماروں گا جو باقی جناب آپ کو اقتدار میں فائز جانا کوئی پارٹی کا رہنما یا کوئی کرے. سر وہ آ جائیں گے، وہ آ جائیں، کل آئے، 10 دن بعد آئے، لیکن جو قریب قریب کے حالات ہیں، دلی ہنوز دیر است. بالکل ٹھیک. بس سمپل سی. چلیں، ٹھیک ہو گیا جی.